ابھی اور محنت کی ضرورت ہے، پھر کوئی بھی کمی ہے، ابھی اور ہی محنت کرو۔ پھر محنت کی اور کہا اب بتا تجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا مجھے زمین سے لے کے اللہ کے عرش کے آگے جو قدرتی حجاب ہے وہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے۔ فرمایا جا تیرا کام مکمل ہو گیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں جب غریب نواز کی آنکھیں ساتوں زمین و آسمان کو دیکھ رہی ہیں تو امام الانبیاء کی نگاہ نبوت کا عالم کیا ہوگا۔ اور میں سنا بھی دوں، شاید کوئی کسی کو مغالطہ رہ جائے، کوئی دن میں کوئی ذہن میں خلفشار رہ جائے، نبی پاک بخاری کی شریف کی حدیث ہے باب الصلاۃ، کون سا باب ہے؟ نماز پڑھ رہے، نماز کے اندر ہی حضور نے اپنا ہاتھ ایسے آگے کیا، پھر پیچھے کر دیا، پھر آگے کیا، پھر پیچھے، تین مرتبہ آپ نے نماز میں ہاتھ آگے کیوں کیا؟ فرمایا میں نے میرا ہاتھ جنت کی دیوار پہ پہنچ گیا۔ کہاں پہنچ گیا؟ جنت کی، بولو اونچی بولو، جنت کی دیوار کے اوپر پہنچ گیا۔ اور جنت کہاں ہے؟ یہ بلدیا ٹاؤن یا لانڈی یا کرنگی نہیں، یا پہلے آسمان۔ فرمایا کہ 7 اوپر جنت ہے، 7 آسمانوں کے اوپر ہے، اور تو ہاتھ بڑھائے تو تیرے مکان کے بنیرے کے اوپر بھی نہ پہنچے، حضور ہاتھ بڑھائے تو جنت پہ پہنچ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتے نبی کے بھی دو ہاتھ میرے بھی دو ہاتھ، فرق ہے نہیں، میں تیرے ہاتھ بنیرے تک نہیں پہنچتے ہیں، تو اشارہ کرے کوے اور چڑیا کو نہیں اڑا سکتا، نبی اشارہ کرے تو ڈوبے سورج کو پلٹا دے، حضور اشارہ کرے تو چاند کو ٹکڑے کر دے، نبی اشارہ کرے تو آب کوثر کے چشمے جاری ہو جائے۔ فرمایا نبی پاک نے ہاتھ بڑھایا، اعلیٰ حضرت کی روح بے قرار ہوئی کہ ہاتھ جس سمت اٹھا تو بنی کر دیا، ویسے بازو کہ توبت بیلا حوصلہ۔ پھر نبی پاک نے فرمایا جنت کی دیواروں کے اوپر انگور کے خوشے لٹک رہے تھے، میں نے چاہا ان کو توڑ دوں، اگر میرے یاروں میرے سیاپا میں توڑ لیتا تم سارے مدینے والے کھاتے رہتے، کبھی ختم نہیں ہوتے، لیکن میں نے یہ خیال کر کے چھوڑ دیا یہ تو آخرت کی نعمتیں ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور کی نگاہ جنت کو بھی دیکھ رہی ہے، جو خوشے لٹک رہے ہیں حضور اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہاں تک نبوت کا ہاتھ بھی پہنچ رہا ہے۔ فرمایا معین الدین تیرا کام مکمل ہوا، حج کی رسم ادا کی، حج ادا کیا۔ حج ایک ایسی نعمت ہے، یہ ابھی جو پابندی لگی ہے دعا کرو اللہ کھول دے۔ یہ ہم تو ڈرے ہوئے تھے نا، وہ سعودی والے کو زیادہ ہی ڈر گئے ہیں، لیکن وہاں تحقیقی اب بات آئی ہے سامنے کہ وہاں کوئی کرونا نہیں ہے، کوئی کرونا نہیں، تو کیونکہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ مرکز تجلیات ہے، رحمتوں کا مرکز ہے، یہ وادی ام القریٰ ہے، اور پھر وہاں کعبہ ہے جس کے اوپر روز 120 رحمتیں اترتی ہے۔ فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام آپ نے فرمایا یہ امن والا شہر ہے، فرمایا یہ مدینہ بھی امن والا شہر ہے۔ حضور فرماتے ہیں دنیا میں زلزلے بھی آئیں گے قیامت کے نزدیک، فرمایا انقلاب بھی برپے ہوں گے، طوفان بھی آئیں گے، آندیاں بھی آئیں گی، مدینے میں زلزلہ نہیں آئے گا، مکے میں زلزلہ نہیں آئے گا۔ فرمایا کہ طاعون کی بیماری نہ مکے میں آئے گی نہ مدینے میں آئے گی۔ یہ وائرس تو یہودیوں نے ابھی پھیلایا نا، یہ طاعون جو ہے پرانی بیماری ہے جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، اور اس حالت میں نبی پاک نے فرمایا اگر یہ کسی کو لگ جائے اسی شہر میں رہو، وہاں سے بھاگ کے دوسری جگہ نہ جاؤ۔ یہ ہمارے زلفی بخاری بدبخت نے پیسے لے لے کے لوگوں کو چھوڑا ہے، یہاں یہ بیماری اس وجہ سے آئی ہے، کہا یہ خود مر جاتے تو اچھا ہوتا ہے، تو غریب عوام کو ایک ڈرایا اور یہ حالات کر دی، مسجدوں کے معاملات مخدوش ہو کے رہ گئے، مدارس بند کر دیے گئے ہیں، اور اس طرح کے معاملات کیے۔ مسلمان کا اگر عقیدہ پکا ہو تو خدا کی قسم کوئی بیماری اس کے قریب نہیں آئے گی، دائمی بیماری جو وائرس ہے وہ قریب آنے والی نہیں۔ ہاں حضور نے فرمایا کون اگر آ جائے اس حالت میں اگر موت آ گئے تو مات شہیدہ، وہ شہادت کے رتبے پہ ہے، پیٹ کی بیماری میں مرا تو شہید ہے، دین کا طالب علم بن کے پڑھتے پڑھتے موت آئی شہید ہے،
پانچوں ٹائم اذان دیتے دیتے موت آئی شہید ہے، عالم علم بیان کرتے کرتے موت آ جائے شہید ہے، پیٹ کی بیماری میں مر جائے شہید ہے، بخار کے اندر پھوڑے پرسی میں مسلمان پہنچا جائے تب بھی شہادت کا رتبہ ہے۔ اور پھر ماں اپنے بچے کو جنم دیتے دیتے اگر اس کو موت آ جائے وہ بھی شہید ہے۔ اللہ نے مسلمان کے لیے یہاں بھی برکتیں رکھی ہیں، وہاں بھی برکتیں رکھی ہیں۔ فرمایا کہ کعبے کا طواف کیا، ملتزم کے قریب آئے، دعا کی یا اللہ یہ میرا بیٹا حسن میرا مرید ہے، مولا اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ آواز آئی، اپنے معین الدین کو قبول کر لیا۔ پھر مدینہ پاک 6 مہینے حضور رہے اور سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آواز آئی، وعلیکم السلام یا سلطان الہند، اے ہند کے سلطان تم پر بھی ہمارا سلام ہو۔ پتہ چلا اللہ کے نبی اپنے مزار میں زندہ ہے، تبھی تو سلام کا جواب آ رہا ہے۔ پھر مسجد قباء میں آپ نے نماز ادا کی، سو گئے، خواب میں نبی پاک کی زیارت ہوئی، کہا معین الدین تو ہمارے دین کا معین مددگار ہے، جاؤ ہند کی ولایت ہم نے تمہیں عطا کر دی ہے۔ کہاں کی ولایت؟ ہند کی۔ اور ہند کے اندر ایک علاقہ ہے اجمیر، کفر و شرک کی کالی گداؤں کو دور کرو جا کے، اور ایمان کی شمع کو وہاں روشن کرو۔ اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہے، میری نگاہ نبوت تیرے ساتھ ہے۔ آپ وہاں سے چلے ہیں۔ اگر میں آپ کے سفر کے منزلیں بیان کروں نا، اس میں گھنٹوں گزر جائے، مختصر کرتے ہوئے انشاءاللہ 11:15 بجے ہم انشاءاللہ سلام پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور حضرت خواجہ فارغ میرے پتر کتنے منٹ رہ گئے؟ سبحان اللہ، اللہ خوش رکھے، اللہ تیرے کو 5 ٹائم کا نمازی بنائے۔ تو اللہ کے حبیب نے جو خواب میں اشارہ دیا تھا، آپ وہاں سے چلے مدینے سے ایران، بغداد اور سبزوار، یہاں تک کہ افغانستان، کابل، پشاور کے راستے ملتان سے آپ کو حکم ہوا تھا غوث پاک کا کہ لاہور کے اندر ایک اللہ کا ولی ہے، اس کو کہتے ہیں علی حجویری داتا کے نام سے مشہور ہے، ان کی بارگاہ میں چلے جانا۔ اور وہ بہت بڑی سرکار ہے، بڑے بڑے ولی جو ہیں وہ وہاں آ کے سلام عقیدت غوث پاک جیسے کہتے ہیں، اگر میں داتا کو پا لیتا تو میں ان کا مرید ہو جاتا۔ فرمایا یہاں حضرت فرید الدین گنشکر رحمت اللہ تعالی علیہ وہ اپنی داڑھی سے حضرت کے مزار کے اوپر جاروب کشی کرتے تھے۔ یہ شیخ الاسلام والمسلمین ہے کہ جن کے سینکڑوں خلفاء ہیں، آپ کے خلیفہ حضرت نظام الدین، آپ کے خلیفہ ثابت کلیری، آپ کے خلیفہ حضرت جمال الدین ہاشمی، حضرت محمود معینہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ خود بابا صاحب اتنے بڑے ولی ہیں، تو جس در پہ جا کے اپنی داڑھی سے جاروب کشی مزار کی کرے تو پتا چلا کہ وہ بہت بڑی ہستی ہے۔ بابا صاحب جو ہے 15 سال تو مجھے ہو گئے، ہر سال بابا فری حاضری دیتا ہوں۔ لوگ کروڑوں پتی ہیں، لاکھوں پتی ہیں، لیکن ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے، بیٹا ادھر دیکھ، اے پتر ادھر دیکھ، کل سن میری دھیان نہ سنے گا تو تینوں کوئی سبق یاد ہو جائے۔ یہاں تک کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جو کسی اللہ والے کی طرف سفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے وہ قرب میں پہنچ جاتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، اور کئی علماء بیان کر چکے ہیں کہ ایک ایسا ہی گناہگار تھا، چلا تھا، راستے میں موت آ گئی، اور یہاں تک کہ فرشتے آ گئے روح لینے کے لیے، معاملات آ گئے، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا۔ نبی پاک نے یہ واقعہ صحابہ کو سنایا، فرمایا جس کے قریب پایا جا رہا ہے وہ اسی کا ہوگا۔ جب زمین ناپی تو ولیوں کے دامن کے قریب پایا گیا۔ فرمایا کہ ولیوں کی طرف جا رہا تھا، نیت کر کے اللہ نے اس کو بخش دیا، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ تو حضور نے صحابہ کو یہ سبق پڑھایا اور سکھایا اور تربیت کی، اور آپ نے انہیں تقریر سنا کے یہ بتایا، اور لوگوں اللہ والوں کی طرف سفر کرنا یہ ثواب ہے، یہ منع نہیں ہے، بلکہ خیر کا رستہ ہے۔ تو حضرت بابا صاحب تو خود خیر کا دروازہ ہے کہ جس نے اس در پہ گردن جھکائی بن گیا وہ محبوب الہی، جس نے اس در پہ گردن جھکائی
کلیل میں جا خواجہ صابر پیا ہے یگانا تیرا قائم رہے آستانہ مل کے پڑھیے خواجہ گھنٹے شکر ہر کرم کی نظر میں دیوانہ تیرا قائم رہے آستانہ پاپا گھنٹے مل کے پڑھے پاپا گھنٹے شکر ہر کرم کی نظر میں دیوانہ تیرا قائم رہے آستانہ تو آپ نے وہاں 40 دن عبادت کی اور چلا کاٹا اور اس کے بعد جب ولایت کے نظارے دیکھے نور کے اجالے دیکھے روحانیت کا دریا بہتے ہوئے دیکھا تو آپ کی زبان پہ جاری ہو گیا گنج بخش فیض آدم مظہر نور خدا ناقصہ را پیر کامل کاملہ را رہنما تو یہ داتا کا فیض انہیں ملا تو میاں یاد رکھو ہمارا عقیدہ ہے میں نہیں یہ کہہ رہا ہوں کوئی نہیں مانتا نہ مانے اس کی مرضی ہمیں کسی کو زبردستی منوانا نہیں ہے لیکن ہم مانتے ہیں اپنے عقیدے کے اوپر قائم ہے عقیدے کا اعلان ضرور کریں گے کہ اللہ ہمیں جب تک دم میں دم اس عقیدے پہ قائم رکھے استقامت کے ساتھ اب ہمارا ذہن ہے عقیدہ کہ ہمیں وہاں سے فیض ملتا تو ہم محبت کرتے ہیں ولیوں سے اور جو محبت کرتے ہیں پھر آگے ان کے جن سے محبت کی جاتی ہے وہ بھی پھر محبت کرتے ہیں محبت کا جواب محبت ہی ہوا کرتا ہے جو کہتے ہیں نہیں فیض ملتا وہ اس چیز کو نہیں مانتے اور وہ انکار کرتے ہیں تو یاد رکھو جو محبت کرتے ہیں تو پھر آگے محبت جو انکار کرتے ہیں تو یاد رکھو جو دیتے ہیں وہ اپنوں کو دیتے ہیں حضور کیا فرماتے میری شفاعت حق ہے لیکن ملے گی کسے حق کا یومن جو عقیدہ رکھتا ہے ایمان رکھتا ہے اسے میری شفاعت ملے گی ضرور ملے گا تو میرے بزرگوں اور دوستوں حضرت خواجہ اجمیری وہاں سے چلے دہلی کی طرف کرنال پانی پت ہوتے ہوئے بڑا مختصر کرتے ہوئے آپ اجمیر میں داخل ہو گئے کہاں داخل ہوئے اجمیر میں انا ساگر کے کنارے آپ نے ڈیرا لگا دیا جمعے میں میں نے یہ دونوں باتیں بیان کر چکا ہوں تو اجمیر جو ہے وہاں 150 ریاستیں تھی کتنی گرد و نواح میں 150 راجے مہاراجے اور جو اجمیر کا راجہ تھا اس کا نام تھا پرتھوی راج اس کو جا کے کسی نے بتایا کہ راجہ ایک فقیر آ گیا اور چند مسلمان ہیں اس کے ساتھ اور یہ پانی سے وضو کرتے ہیں انا ساگر سے اور اذانیں دیتے ہیں اور تصویر اور تبلیغ چل رہی ہے تو یہ اس طرح اگر چلتا رہا تو یہ آگے کہیں نہ بڑھ جائے اور ہماری حکومت کے اندر رکھنا رکاوٹ پیدا نہ ہو جائے تو راجہ نے حکم دیا کہ انہیں سمجھاؤ کہ یہاں سے چلے جائیں اور انہیں کہہ دو کہ ہمارا پانی گندا نہ کرے تو حضرت خواجہ غریب نواز نے جب انہوں نے بدتمیزیاں بے ادبیاں کی تو آپ نے اپنے مرید سے فرمایا او قطب الدین ایسا کر ایک لوٹا پانی کا بھر لے ہم آگے چلے جاتے ہیں جیسے ہی وہ لوٹا بھرا تو انا ساگر کا پانی ختم ہو گیا یہ حضرت کی کرامت ہے اب وقت اتنا نہیں کہ میں اس کی دلیل کے لیے قرآن کی کئی آیات مبارکہ ہے کہ ایسا ہوا ہے کہ اگر نبی سے ہو تو معجزہ ہوتا ہے ولی سے ہو تو کرامت ہوتی ہے جب دوبارہ وہ ڈالا تو لبالب وہ انا ساگر بھر گیا وہ جھیل بھر گئی 32,000 ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے رام دیو آپ کے مقابلے میں آیا اور کہنے لگا او فقیر تو یہ جادوگری نہ ہمیں دکھا یاد رکھ میں تیرے سے بڑا جادوگر ہوں تو خواجہ صاحب کہنے لگے ہمیں جادوگری سے کوئی سروکار نہیں ہم مسلمان ہیں محمد مصطفیٰ کا ادنا غلام ہوں میں ایک فقیر ہوں اور تو جو ڈینگے مار رہا ہے وہ اتنا پھڑ پھڑا نہیں میں تیری پیشانی پہ دیکھ رہا ہوں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ جیسے ضرب ماری ہے اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا وہ بھی آپ کے قدموں پہ گرا اور مسلمان ہو گیا آپ نے اس کا نام رکھا عبداللہ بیابانی عبداللہ ان کا مزار بھی آج اجمیر میں موجود ہے اجے پالایا
اس کو بھی شکست ہوئی. آخر شہاب الدین غوری نے حملہ کیا. خواجہ غریب نواز نے اپنے مریدوں کے ذریعے شہاب الدین کو حکم دیا ہندوستان پہ حملہ کر. ادھر اس کے 3 لاکھ سوار تھے. پرتھوی راج کے کتنے سپاہی سوار تھے؟ 3 لاکھ. 3000 ہاتھی تھے. پیدل کا تو کوئی میں کہتا ہوں شمار ہی نہیں ہے. اور ادھر مسلمانوں کے لشکر کی تعداد تھی 1,20,000 جس میں 80,000 سوار تھے. لو میاں بڑا زور کا مقابلہ ہوا اور جنگ ہوتی رہی. کئی دنوں تک یہ جنگ چلتی رہی. آخر اللہ تعالیٰ کی فتح غالب آ گئی. اللہ تعالیٰ کی مدد غالب آ گئی. ہندو مارے گئے, راجے مارے گئے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی. دہلی فتح ہو گیا, پانی پت فتح ہو گیا, سمانا, کہرام, تلاوڑی, کرنال, یہ سارے علاقے اور اسلام کا پرچم یہاں لہرانے لگا. اور پھر شہاب الدین غوری فتح کرتے ہوئے اجمیر میں داخل ہوا. عصر کے بعد مغرب سے کچھ پہلے اذان شروع ہو گئی. شہاب الدین غوری وقت کا بادشاہ, وقت کا سپہ سالار آگے بڑھا. امام صاحب نے تکبیر سن کے اللہ اکبر کہا. 3 رکعت نماز کی نیت کر کے نماز مغرب کے لیے مصلی کے اوپر کھڑے ہو گئے. وہ مریدوں نے پیچھے صفیں باندھی تھی. وقت کا سلطان بھی پیچھے کھڑا ہو گیا اور جب سلام پھیر کے دیکھا امام کے چہرے پہ نظر پئی تو یہ وہی تھے جو خواب میں آ کے کہہ رہے تھے شہاب الدین حملہ کرو, میں اجمیر میں تیرا انتظار کر رہا ہوں. یہ حضرت خواجہ اجمیری تھے. وقت کا سلطان ان کے قدموں پہ گر گیا تو یوں حضرت میں اجمیر بھی فتح ہو گیا اور پورے علاقوں کے اوپر مسلمانوں کا تسلط قائم ہو گیا. جنہوں نے ولیوں سے ٹکر لی, شان میں بے ادبیاں بدتمیزیاں کی, جارحانہ قدم اٹھایا تو ان کا بیڑا غرق ہوا کہ نہیں؟ اس لیے میں کہتا ہوں ولیوں کی مخالفت نہ کیا گئی تو پہلے ہمارے پلے کچھ ہے ہی نہیں. نہ نمازیں پڑھے, نہ دینداری, اور پھر منہ سے ایسی باتیں نکالے ان کے لیے جن کی ساری رات عبادت میں گزر جاتی ہے, جن کی ساری زندگی دین متین کی خدمت میں گزر جاتی ہے. تو مجھے بتاؤ خواجہ صاحب نے کتنے ہندوؤں کو مسلمان کیا؟ 95 لاکھ. کتنے؟ یہ جو مولوی بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں نا, کوئی مولوی ایسا ہے جس نے نگاہ کر کے کوئی 1 لاکھ کوئی کلمہ پڑھا دیا ہو؟ نہیں, یہ اللہ والوں ہی کا معاملہ ہے. فرمایا ایک نگاہ تے عارف ویکھے او لکھ ہزار تارے ہوں, او ایک نگاہ تے عالم ویکھے او کسے نہ کندی چاڑے. اب آپ کی عمر تقریباً 56 سال یا 52 سال تھی. پہلے گورنر جو اجمیر کے تھے جو میر سید وجیہ الدین تھے, سید بادشاہ تھے. ان کے خواب میں حضرت امام جعفر صادق آئے, حکم دیا کہ اپنی بیٹی عصمت اللہ کا نکاح معین الدین حسن سے کر دیں. رشتہ ہو گیا. خواجہ صاحب کی شادی جو نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی تھی نا, پہلے اس ڈیوٹی کو نبھایا ہے, پھر جا کے شادی آپ نے کی ہے. آج ہم بیگموں کو یاد رکھتے ہیں, رب کو بھول جاتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ نہیں کہ بیگموں کو بھی یاد رکھو, ان سے محبت پیار ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے کھانوں میں سرین اچھا کھانا ہے ایسے عورتوں میں میری عائشہ مجھے بڑی پیاری لگتی ہے, حضور کی محبوب زوجہ ہے. اب یہ نہیں ڈنڈا لا کے شروع ہو جاؤ تیرے 9 2 11 نہیں. عورت کو مارنا یہ کوئی عقل مندی نہیں, بے وقوفی ہے. فرمایا کہ اس سے محبت بھی کرو, تربیت بھی کرو, اور کیونکہ بچوں کی ماں بھی ہے اور اس کی خدمت, اس کے حقوق بھی ادا کرو. ماں باپ کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کرو, جو اللہ رسول کے ہیں وہ بھی ادا کرو. اسی میں کامیابی ہے. کہیں صحابی آتے یا رسول اللہ میں نکاح نہیں کروں گا. فرمایا نہیں. ایک کہنے لگے یا رسول اللہ میں غار جا کے نا اتنے عبادت ہی لگ جانا. فرمایا نہیں, میری سنت انبیاء کی سنت یہ ہے کہ نکاح بھی ہم نے کی ہے. نکاح کرنا یہ سنت انبیاء ہے, بال بچوں میں رہنا یہ سنت انبیاء ہے, حقوق العباد ادا کرتے ہوئے حقوق اللہ ادا کرنا یہ بھی سنت انبیاء ہے. کیوں؟ یہ اولادیں اگر نیک ہو جائے تو دنیا میں بھی صدقہ ہے اور آخرت میں مغفرت کا ذریعہ ہے. تو خواجہ صاحب نے پھر دوسری شادی کی بی بی احمد اللہ سے.
تو حضرت کے کئی بیٹے ہوئے اور ایک بیٹی ہوئی جس کا نام تھا حافظہ جمال، جس نے 4000 عورتوں کو ناظر کلام پاک کی تعلیم دی ہے۔ یوں خواجہ صاحب نے کتنی عمر پائی؟ کل 97 سال، 3 کم 100۔ اور جب آپ فوت ہوئے تو آپ کے ماتھے پہ یہ لکھا گیا تھا کہ حبیب اللہ مات فی حب اللہ، کہ اللہ کے دوست نے اللہ کی محبت میں اپنی جان دی ہے۔ اور ہر سال 6 رجب المرجب کو آپ کا عرس انڈیا میں اور پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ 6 رجب کو آپ کا وصال ہے، 14 کو آپ کی ولادت باسعادت ہے۔ دعا اس محفل کا اہتمام کیا اور یہ چند باتیں آپ تک میں نے پہنچائی ہیں۔ میرا بیان کرنا اللہ آپ کا سننا قبول فرمائے اور ہم سب کو اس پر وہ آپ پڑھ لیں۔ میں خواجہ صاحب کی ایک اور پڑھ دیتا ہوں۔ میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز، پڑھے میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز، چلا چیست چلے ہاں چلا چیست چاہے اولیاء غریب نواز، میرے حضور میرے نیاز و ناز کا کتنا حسین منظر ہے، ادھر غریب کھڑے ہاں ادھر غریب کھڑے ادھر غریب نواز، میرے حضور میرے اور سجا ہے پاک مطل پلیرار میں ڈالی، کہاں کہاں ہوئے خواجہ کہاں ہوئے، اور جلوان مغرب نواز، میرے حضور میرے۔ اور دعا ہے آمین کہیں۔ میں پل صلات سے گزروں تو اس طرح گزروں، ادھر فرید کرے صابر کے پیر